چائنا کو اور افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ چائنا نے وہ کر دکھایا جو ابھی تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اس وقت چائنا کی کوشش یہ ہے اگر پاکستان کے ساتھ حالات سٹیبل نہیں ہوتے سی پیک کے حوالے سے تو کم از کم اگر اس کو متبادل نہ سی تو متوازی کے طور پہ ضرور یوز کیا جائے۔ چائنا سے افغانستان اور پھر افغانستان سے وہ سیدھا آگے ایران تک جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی گوادر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ پچھلے دنوں جب ایران کا تنازع ہوا پاکستان سے، اس کے بعد سے دوبارہ دونوں ملک جو ہے نا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ ایران جو ہے وہ اپنے حصے کا کام مکمل کر بیٹھا ہے، پاکستان کے حصے کا کام پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ایران نے پاکستان کو یہ دھمکی دی ہے اگر آپ معاہدے کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ جو ہم نے آپ کے لیے جرمانہ طے کیا ہوا ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو عالمی عدالت میں گھسیٹیں گے۔ خان صاحب کا جب معاملہ ہوا اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جی اس میں ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ یہ سارے کام کروا رہی ہے۔ آپ کی سیاسی مفادات یا آپ کی پارٹی بازیاں یا آپ کی سائڈز ایک طرف، لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈے فستے جو بشرا بی بی کا ہم نے کردار دیکھا ہے پردے کے حوالے سے، یہ بہت کمنڈیبل ہے۔ ہمارے پاس پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈرز ان دی میکنگ میں آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک تو چائنا اور افغان ریلیشن شپ پہ، خاص طور پہ ان میں کافی زیادہ گرم جوشی آ رہی ہے، اور اس ریلیشن شپ کا چائنا کو اور افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا وہ تو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور دوسرا جو ہم آج گفتگو کریں گے، انروا کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے یونائٹڈ نیشن کا، یہ ریلیف اینڈ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریفیوجیز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا، خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اس وقت تو فوری طور پہ خوراک کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، صاف پانی اور فوڈ کے حوالے سے، تو اس میں سے بہت سے جو ان کے ممبر ممالک تھے، یہ بلکہ ہم بتاتے چلیں کہ جنرل اسمبلی نے یونائٹڈ نیشن کی 49 میں اس کو قائم کیا تھا، خاص طور پہ جو فلسطینی ریفیوجیز تھے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی حال ہی کے اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ کی وجہ سے بہت سے ممالک نے، جو کہ جن کی کافی زیادہ اس میں آپ کہہ لیں پلیج تھی یا میجر ان کا اس میں ڈونیشن تھی، انہوں نے ریٹریٹ کر لیا، اس سے اپنے اس کو کٹس کر لیا اپنے فنڈز کو، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ایک نئی خبر ہمارے سامنے آئی ہے، چونکہ ویک میں جو بھی اہم خبریں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کی یا مین اسٹریم میڈیا کی زینت بنتی ہیں، ان پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک اور مسجد کو جو ہے وہ گرایا گیا، اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر پاکستان کے کچھ جو ہے وہ داخلی مسائل کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، خاص طور پہ پالیٹکس یا سیاست کے حوالے سے۔ تو حسب عادت آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاصی مدنی جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سے گفتگو آگے چل پڑے گی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا نے وہ کر دکھایا جو ابھی تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا، افغانستان کو باضابطہ تسلیم کرنے کا۔ افغانستان میں سفارت خانے تو موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور افغانیوں کے بھی سفارت خانے کئی ممالک میں موجود ہیں، لیکن ان کو باضابطہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ انٹرسٹنگلی پچھلی حکومت، چونکہ جب امریکہ نکلا ہے 2020 میں، تو اس وقت پاکستان کی حکومت نے بہت گرم جوشی کا کردار ادا کیا تھا قطر کے ساتھ کھڑے ہو کر مذاکرات کے لیے اور ان کے درمیان جو ہے نا شرائط طے کرانے کے لیے، اور پوری حمایت کے باوجود بھی، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہوگی تو اس کے فوراً بعد پاکستان نے جو ہے OIC کی کانفرنس بھی بلوائی تھی افغان بحران سے نبٹنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس کے باوجود اتنی جرت پاکستان کو بھی نہیں ہو سکی کہ وہ اس کو تسلیم کر لیتا، حالانکہ ٹریڈیشنلی پاکستان ہر افغان حکومت کو وہ جیسی بھی تھی اس کو تسلیم کرتا آ رہا تھا۔ 1995 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملا عمر کی حکومت آئی تھی، طالبان کو ہم نے تسلیم کیا تھا، بالکل۔ اس دفعہ بہرحال یہ حالات تھے کہ وہ جو 48 کنٹریز تھے جنہوں نے مل کے 2001 میں افغانستان پہ انویڈ کیا تھا، ناٹو کے نام سے، جی ناٹو کے، یہ کہہ کے کہ وار اگینسٹ ٹیرر، اس کے نام سے، تو اس کا حصہ پاکستان بھی تھا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں بہت ساری جو ہیں وہ الزامات لگتے رہے، اور افغانیوں کا اور پاکستانیوں کا آپس کا اعتماد کا رشتہ بہت سیویئرڈ ہوا۔ لیکن بہرحال ایک بات پکی ہے کہ پاکستان کو بھی یہ جرت نہیں ہو سکی۔ سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کو کہا طالبان خان جاتا تھا،
لیکن وہ بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکے. چائنا نے بہرحال یہ قدم اٹھا لیا ہے پوری دنیا کی پرواہ کیے بغیر, اور اس وقت چائنا افغانستان میں بہت انویسٹمنٹ کر رہا ہے ڈفرینٹ سینز پر. ایک اور پورشن بنایا جا رہا ہے سلک روٹ کا, ریشم روٹ کا. اسی طرح سے حالانکہ چائنا کی افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے, 75 کلومیٹرز کی ہے. اس کے باوجود جو ہے لیتھیم اور جو دوسری معدنیات نکالنے کے لیے چائنا نے بہت بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے ایگریمنٹ. اور اس وقت چائنا کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اگر پاکستان کے ساتھ حالات سٹیبل نہیں ہوتے یا معاملات اور تعلقات بہتر نہیں بھی ہوتے سی پیک کے حوالے سے, تو کم از کم اگر اس کو متبادل نہ سی تو متوازی کے طور پہ ضرور یوز کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. قول اور فعل میں ہم آہنگی اتنی ہی ضرورت ہے, اتنی ہی ضروری ہے, لیڈرشپ کا پہلا اصول. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو تسلیم نہیں کر پائے ایران اور ترکی جیسے ممالک اور پاکستان جیسے ممالک اور سعودی عرب, آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کی بھی افغانیوں کے ساتھ جو ہے حمایت اسی طرح غیر مشروط ہوا کرتی تھی. تو اگین جو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ایک کنفیوزڈ ذہنیت کی ایک بدترین مثال سمجھ آتی ہے. اور اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ چائنا ایک متبادل راستے کو تلاش کر رہا ہے. بلکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیسیکلی اس کو واخان کوریڈور کہا جاتا ہے. یہ کوئی 50 کلومیٹرز کی پٹی ہے اور تاجکستان, ایران اور چائنا اور پاکستان, ان کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں. اب اس میں یہ ہے کہ جب چائنا نے یہ چیز محسوس کی کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹس ہیں جو بنتی بگڑتی رہتی ہیں بڑی تیزی سے, ہماری پالیٹکس ایسی ہے, تو امریکہ کا دباؤ بہت زیادہ لیتے ہیں. تو انہیں لگا کہ یہ سی پیک جو گورنمنٹس مختلف ادوار میں آتی رہیں تو وہ امریکہ کا دباؤ لے کے انہوں نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی. اب چائنا کو یہ چاہیے تھا کہ کوئی متبادل ہمارے پاس اس کا متبادل ہوتا, تو انہوں نے پھر افغانستان کی طرف اپنے قدم بڑھائے. اور انہیں افغانستان میں کم از کم یہ امید تھی, ٹھیک ہے افغانستان کی بھی پیچھے ہسٹری ایسی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں بہت زیادہ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ طالبان کے آنے سے وہاں کم از کم جو ہے نا معاملہ جو ہے سسٹم کا کوئی سٹیبل ہو گیا. تو اب انہیں وہاں امید لگ گئی. تو انہوں نے وہ جو کوریڈور نکالا ہے وہاں واخان کا, تو وہ چائنا سے افغانستان اور پھر افغانستان سے وہ سیدھا آگے ایران تک جائیں گے. اور ایران میں بھی وہ جو بندرگاہ چاہ بہار کی, وہاں جانے کے بعد جو ہے سب سے بڑا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی گوادر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جائے گی. تو ہم تو ویسی سین سے آؤٹ ہو جائیں گے نا ایک طرح سے. تو وہ جو گوادر کی ہمیں یہ تھا کہ چائنا کی کوئی مجبوری ہے, تو وہ اپنی مجبوری کا حل نکال چکا ہے. اور ہم لوگ اس وقت اپنی اندرونی سیاستوں میں جو ہے وہ بالکل سین سے آؤٹ ہو رہے ہیں. حالانکہ جو جغرافیائی اعتبار سے ہماری اہمیت تھی, جس کو ہم کیش کروا سکتے تھے اس خطے کے اندر, اس کو ہم اپنی بدقسمتی سے یا نااہلی کی وجہ سے کیش نہیں کروا سکے. اور افغانستان جیسا آپ کہہ لیں کہ جی ملک, اور اس کی کرنسی دیکھیں کہ ہم سے زیادہ سٹیبل ہے. اور اب چائنا اس کے اندر جس طرح سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تیل کی کنویں جو ہے وہ برآمد کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ چائنیز کمپنی لگی ہوئی ہیں. تو افغانستان جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اس کی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے, اس کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے, اور ہم انہیں جاہل اجڑ اور گنوار پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں. جی بالکل. اور ہم جیسے پتہ نہیں اٹامک پاور اور یہ اور وہ, اور ہم کہاں اور وہ کہاں. تو یہ بہت ایک المیہ ہے, ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے اس پہ جو ہے. زبیر بھائی دو باتیں ہیں, حالانکہ ہمارا ایران آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن اسی ہفتے کی یہ بھی خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پچھلی دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ وہ جو ایک گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ چلا رہا تھا, اچھا اس پہ ہوا یہ کہ یہ پچھلے دنوں جب ایران کا تنازع ہوا پاکستان سے, تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ذرا رکاوٹ آ گئی, اور اس کے بعد سے دوبارہ دونوں ملک جو ہے نا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے, اور کہا گیا کہ اب اس پر کام دوبارہ کرنا. یہ 4-5 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ دوبارہ بیٹھتے ہیں دونوں ممالک کے وزیر خارجہ اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں اب اس سلسلے کو کرنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایران جو ہے وہ اپنے حصے کا کام مکمل کر بیٹھا ہے, پاکستان کے حصے کا کام پڑا ہوا ہے. پاکستان کبھی سیاسی دباؤ میں آ کے, کبھی حالات کے دباؤ میں آ کے اس سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. اس مرتبہ کی خبر یہ ہے کہ اس وقت ایران نے پاکستان کو یہ دھمکی دی ہے, ریسنٹلی اسی ہفتے کی بات ہے, کہ اگر آپ معاہدے کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ جو ہم نے آپ کے لیے جرمانہ طے کیا ہوا ہے, اور وہ جرمانہ 1 ملین ہے پر ویک, پر منتھ ہے کہ شاید پر ویک ہے,
ہم اس کی پھر آپ کے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کو عالمی عدالت میں گھسیٹیں گے. اچھا. یعنی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم اس فرنٹ سے بھی پیچھے ہو رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی یہ والا کام ہو گیا تو پھر پاکستان کو تو پھر ایک طرح سے سین سے آؤٹ ہونے والی بات ہے نا. اور ہم ابھی تک دیکھیے داخلی سیاست میں ہی الجھے ہوئے ہیں. بلکہ اس میں چائنا کا دیکھیں, چائنا نے جو, اور خاص طور پہ مجھے افغانیوں کے اوپر حیرت ہوئی, جسے کہتے ہیں لیڈرشپ مطلب نظر آنی چاہیے کہ ترکستان ایک اسلامک پارٹی ہے TIP کے نام سے نا, افغانستان سے یہ وہاں چونکہ سنکیانگ میں مسلمانوں کے مسائل تھے تو یہ وہاں کافی زیادہ مطلب حملے وغیرہ کرتے تھے. اسی طرح خراسان, داعش خراسان کے نام سے بلکہ TTP کے لوگ بھی اس میں ملوث ہو جاتے تھے. تو چائنا نے باقاعدہ افغانستان کو کہا کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے ان لوگوں کو سنبھالیں. ٹھیک ہے, تو افغانستان نے ان کو سنبھالا. تو یہ ہے مطلب ایک ریاست کا, ایک اسٹیٹ کا کردار کہ وہ اپنی معاشی خوشحالی کے لیے ودن ڈیز امریکہ کے نکلنے کے بعد افغانستان نے اپنی اندرونی شورشوں پہ قابو پایا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آپ کو پتہ ان کا بھی ایج لانگ تنازع ہے اپنے وہ ناردرن الائنس کے ساتھ. فوراً قابو پایا, فوراً اکانومی پہ قابو پایا, فوراً جو ہے اپنے معاملات سنبھالے. یہ حقیقت ہے کہ بہت حیرت ناک بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیلف گروتھ کا آغاز ہی انسان کے اپنی ذاتی ڈسپلن سے ہوتا ہے. مطلب انہیں بھی کمپرومائز کرنا پڑا نا اس بات پہ کہ انہیں یہ ماننا پڑا کہ جس سنکیانگ میں جو ہمارے مسلمان ہیں ہم اپنے لوگوں کو وہاں انوالو نہیں ہونے دیں گے, اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ چائنا ہمارے یہاں کو معاشی خوشحالی کے لیے جو بھی کوئی منصوبے وغیرہ کرے گا. بہرحال یہ ڈیسیجنز آپ کو لینے پڑتے ہیں, کچھ لینے کے لیے آپ کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے. تو لیکن یہ لیڈرز ہی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ ہر وقت یہی سوچ رکھیں کہ آپ نے کچھ لینا ہے اور آپ ایک پوزیشن میں ہو نہیں کہ سودا کر سکتے ہو. تو بہرحال طالبان نے بڑے بڑے سودے کیے ہیں. امریکہ کو جس طرح سے انہوں نے یہاں سے نکالا ہے وہ سودا کر کے نکالا ہے, اور قطر میں جس طرح سے ان کی وہ ڈائلاگس چلتے رہے اور کتنے سال چلتے رہے, وہ حالے نہیں اپنے مطلب ہٹے نہیں اپنے اس سے کہ جی اس سے وہ نہیں ہٹے, اور بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے بھی کیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت بشد لطیفہ مشہور ہوا تھا کہ یوز لیسنس کی اگر کوئی مثال دیکھنی ہے نا تو امریکہ کی وہ 20 سال کی اسٹرگل ہے جو یہاں پر اس نے طالبان کے خلاف کی, اور اس کے بعد طالبان کے ہاتھ میں حکومت دے کے نکل کے چلا گیا. تو بالکل ایسی بات ہی ہے. اور یہ اس کا تعلق جو ہے لیڈرشپ سے ہے. تو سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنی ذات کو, اپنے ایموشنز کو, میں کہتی ہوں اپنے مفاد کے ساتھ ہی سیریس ہو جائے نا, بندہ خالص ہو جائے, بندہ اسی پر ہی کمپرومائز نہ کرے تو شاید بات آگے لگ جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح سے جو کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے رام مندر کی تعمیر کا ذکر کیا تھا. وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا مسلمانوں کے لیے, انڈیا کے مسلمانوں کے لیے خاص, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی. اور اس کے فوراً بعد ہی اسی ہفتے جو ہے ایک اور جو ہے مسجد کو گرایا گیا ہے. وہ مسجد اس سے بھی 100 سال پرانی ہے, بابری مسجد سے بھی, اور اس کو بہت ہی بھونڈا سا ایکسکیوز بنا کے گرایا گیا ہے, یہ کہہ کے وہ تو جی ہم انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کر رہے تھے, اور اس کے اندر یہ مسجد بھی آ رہی تھی. اور یہ ہے کہ بہت اس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. وہاں پر بھی ہم دوبارہ پھر اسی انتہا پسندی کی طرف اشارہ کریں گے جو کسی بھی سمجھدار انڈین کو بھی زیب نہیں دیتی ہے. اور بہت سارے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں جو اس انتہا پسندی کے خلاف ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ووٹ, اور وہی بات ہے کہ دشمنی بکتی ہے ریوڑیوں کی طرح. تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے یہ شاید میرے خیال میں اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل میں چونکہ زائنسٹ زیادہ ایکٹیو ہوئی ہیں مطلب فلسطینیوں کے خلاف, تو یہاں پہ بھی جو ہندوتوا یا اس قسم کا ایکسٹریمسٹ ورژن تھا ہندو مذہب کے اندر, تو وہ بھی اس وجہ سے شاید مینٹیلٹی ایک ہے, تو وہ بھی شیئر ہو گیا. انہوں نے کہا وہاں وہ اسرائیلی اگر کر سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم مسلمانوں کو دبا سکتے ہیں. لیکن وہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ اسرائیل نے کیا حاصل کیا. اسرائیل نے کیا حاصل کیا, زبیر بھائی اسرائیل کے حاصل کر لیں گے. بالکل, اسرائیل کے حاصل کرنے کی بات آپ یہ کیجئے, آپ یہ بھی اس ہفتے کی خبر ہے اور اس کو ہم نے اپنے آج کی ٹاک میں شامل بھی کیا ہے کہ جو غزہ کا جو شمالی حصہ ہے نا, جہاں سے اسرائیل نے مکمل انخلا کر لیا ہے, جو غزہ کے رہنے والے تھے, غزیین کہہ لیجیے, عربی میں کہنا ہے, اور انگلش میں کہنا ہے تو غازنز کہہ لیجیے, وہ لوگ جو ہے نا وہ واپس آ گئے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ جو میں نے آج ہی الجزیرہ میں پڑھی ہے کہ پولیس کا محکمہ اپنی آفیسز کے انہوں نے قائم کر دیا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حماس کا کچھ نہیں بگڑ سکا, قیدی بھی وہیں کے وہیں رہ گئے. اپنے اہداف جو ہیں وہ اسرائیل کے کیا حاصل ہونے تھے سوائے اس کے کہ خون ریزی کا جو ہے میڈل گلے میں ڈالا, اور انسانوں کو یہلک الحرث والنسل, اس کے علاوہ اسرائیل کے ہاتھ میں کیا آیا. عالم یہ ہے کہ آج جو ہے
آج کی جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو غزہ پولیس جو ہے اس نے اپنے محکمہ کو دوبارہ اسٹیبلش کیا ہے، کیونکہ شمالی غزہ سے اسرائیل پوری طرح نکل چکا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بھی واپس اس لیے آ رہے ہیں کہ نہ تو پناہ گاہوں میں بامبنگ ختم ہو رہی ہے، بیچارے لائن میں لگے ہوئے کھانا لینے کے لیے تو وہاں پہ بامبنگ ہو رہی ہے، تو ان کو یہی سمجھ آئی ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو اپنے کھنڈرات میں جا کے مرتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ لوگ بیچارے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کا محکمہ جو ہے وہ فعال ہو گیا ہے، نہ تنخواہیں، نہ آلات، نہ فورس، لیکن جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو امن اور سیکیورٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک اسرائیل کا اپنا تعلق ہے، اسرائیل کے اندر بہت زیادہ کشمکش چل رہی ہے، جو ہے حکومت کے خلاف ہیں بہت زیادہ لوگ، اور وہ نتن یاہو کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کر رہے، تو آج تو ہجوم جو ہے وہ بے قابو ہو گیا تھا، کنٹرول سے بھی باہر ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک غنڈے کے طور پہ مشہوری ہو جانا، ایسے اعلان دان ہوئی ہے ہر جگہ۔ جی تو چلیں بہرحال ہم لیکن زبیر بھائی ایک بات ضرور ہے جو کہ غزہ کے متعلق، اللہ تو اپنے بندوں کی نصرت کرتا ہی کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ جس دن سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے کہ ایک دم میسو کنورژن یعنی ریورژن شروع ہو گئی ہے، لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی سی جے ویرلمین کی، وہ بتا رہا تھا کہ جیوز میں بہت زیادہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھتی ہوں، تو مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہماری طرف سے بھی کوئی منظم امداد جا رہی ہے وہاں پہ کسی بھی شکل میں۔ آپ 5th جنریشن وار کی بات ہی کر لیں، تو یہ میں نے دیکھ کے میں بڑی حیران ہوئی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے دل متاثر نہیں ہیں، ہر بندہ متاثر ہے اور ہر بندہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن کسی فرنٹ پہ بھی، مورل فرنٹ ہو جائے، فائنینشیل فرنٹ ہو جائے، کسی جگہ پہ بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی راہداری موجود نہیں ہے جہاں سے ہماری طرف سے ان کو جو اسٹیڈی جو ہے وہ سپورٹ مل سکے۔ ہماری گورنمنٹ تو آپ کو پتہ پہلے ہی نہیں بول رہی ہے۔ اور جہاں تک امداد کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجاہد کی مدد کر دیتا ہے نا جہاد کے سلسلے میں، اس کے ہتھیار میں، اس کے گھوڑے میں، تو وہ گویا ایسے جیسے اس نے جہاد کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہمیں امداد دینے کی ضرورت ہے یمن میں، جنہوں نے اس وقت ایک طرح سے پوری امت کا بیڑا اٹھایا ہے، اور دیکھیے کہ یمن کے اوپر کل پرسوں 85 حملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ بیچاری بھوکی ننگی قوم ہے، وہ تو پتہ نہیں کون سی چیز ہے جس کے ساتھ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں پہ ان کو کیسی کامیابی عطا کی ہے کہ کس طرح سے وہ ایفیشینٹلی رستہ روک کے کھڑے ہیں، اور کتنی سمپل سا نعرہ ہے کہ تم اگر غزہ والوں کے لیے خوراک اور پانی بند کرو گے تو یہاں سے کوئی فیسلٹی تمہارے پاس بھی نہیں جائے گی، سمپل ایز دیٹ۔ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہماری امداد وہاں پر پہنچنی چاہیے، مجاہد کو جو ہمارے حصے کا حق ادا کر رہا ہے، اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ غزہ میں پہنچنی چاہیے۔ UNRWA کی آپ نے بات کی، یہ ٹھیک ہے کہ اس پر پابندی ہو گئی ہے۔ UNRWA کی یہ ہے حیثیت کہ یہ جتنے بھی، جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے 75 ایئر سے، 1948 سے، اس وقت سے یہ نہ صرف ان سائڈ دی پیلسٹائن بلکہ آؤٹ سائڈ لبنان میں، ایجپٹ میں، اور سیریا میں، جارڈن میں جتنے پناہ گزین موجود ہیں، ان سب کو یہ اسٹیڈی امداد دیتی ہے، اور اس کو بنیادی طور پہ ایڈ جو مل رہی تھی وہ یورپی ممالک سے مل رہی تھی، اور اسرائیل نے یہ الزام لگا کر کہ ان میں حماس کے جو ہیں وہ حمایتی شامل ہیں، اور جو 7 اکتوبر کے حملے میں بھی شامل تھے، تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کو بین کرنے کے جو ہے وہ بین کر دیا ہے، اس کو ڈسفنکشنل کر دیا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بات بتاؤں، ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، کل امریکن کانگریس میں انہوں نے 5 لوگوں کو 1 بائی 1 کر کے گرفتار کیا ہے، جنہوں نے اس بات پہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ ان کی لائف لائن ہے، یہ ان کو سادہ پانی اور فوڈ پہنچانے کا اس وقت ذریعہ ہے، تو اس کو بین نہ کیا جائے۔ اور یقین کیجئے کہ اس میں کچھ ممبرز باقاعدہ ان کو جب انہوں نے پولیس نے کنٹرول کر لیا تو وہ روتے ہوئے وہاں سے گئے، اور کچھ ممبرز یہاں تک کر رہے تھے کہ آئی بیگ یو ناٹ ٹو ڈو دیٹ، دس از دی اونلی تھنگ، یو آر کلنگ پیپل۔ تو اس وقت یہ تو مجھے وہ قرآن کی آیات یاد آ رہی نا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، جس نے آل فرعون کے دربار میں تقریر کی تھی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ہے،
بس ان کا جرم کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تم ان کو قتل کر رہے ہو. تو یہ بات خیر اب آپ کی ٹھیک ہے، میں بھی اس کی کوئی اسٹیٹسٹک وغیرہ دیکھ رہا تھا. انروا کے بارے میں ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت سب سے زیادہ فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ انروا کی طرف سے یہ فلسطینی ریفیوجیز کو جاتی ہے. یہ تقریباً کوئی ایئرلی 1.17 بلین ڈالر کی ہے. زیادہ حصہ اس میں یو ایس اے کا ہے، یا اس کے بعد یورپی یونین کا ہے، سویڈن اور ناروے وغیرہ، اور اسی طرح کینیڈا بھی ہے، یو کے بھی ہے. مسلم کنٹریز میں سعودی عرب کا بڑا حصہ ہے، یا ترکی کا بھی کچھ حصہ ہے. تو اب ان میں سے میجورٹی نے جو ہے وہ اس کو اسی الزام کی وجہ سے اسرائیل کے اس کو سسپینڈ تو کم از کم کر ہی دیا ہے، کٹ آف کر دیا ہے. اب دیکھیے اس پر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کس پر بھی احتجاج کرنا اور یہ اس پر بھی آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. دوسرے یہ کہنے کو بات درست ہے کہ بہت آسان اور سیدھا رستہ نہیں ہے وہاں پہ امداد پہنچانے کا، لیکن امداد پہنچ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، کرنے والے کر رہے ہیں. میرے ابھی ایک عرب دوست ہیں، ان سے مجھے کچھ کام تھا تو میں نے ان کو فون کیا پتہ کرنے کے لیے کہ آپ میرا یہ کام کریں، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ آج کل لبنان گئے ہوئے ہیں. یعنی لوگ اپنے طور پہ جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں بھی آنکھیں بند کرنے سے یا صرف آہیں بھر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں سبسٹینشل اس وارفیئر میں حصہ ڈالنا ہے. اگر یہ جنگ ہمارے گلے ہی پڑ گئی ہے تو جب بھی اس میں اپنی آواز ساتھ میں لانی ضروری ہے. ایک تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ویڈیوز آتی ہیں جو حقیقت ہے ہر ایک کے لیے نائٹ میئر ہیں، میں ڈریڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ میں موبائل کھولوں گی یا میں اخبار کا وہ صفحہ پلٹوں گی تو سامنے کیا مناظر آ جائیں گے، یا جو ہے لائیو خبریں چل رہی ہوں گی. اس کے باوجود میں دانتوں پہ دانت رکھ کے دیکھتی ہوں، اور آگے میں نے اپنے آپ سے کہہ رکھا ہے کہ مجھے کم از کم روزانہ کی 2 یا 3 جو ہے نا وہ ضرور آگے کرنی ہے، تاکہ یہ آواز آگے سے آگے چلے. اور اس پوائنٹ پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رستے خود بنا دے گا. خیر بہرحال میرے خیال میں کافی ساری چیزیں ہم نے کور تو کر لی ہیں. ایک اور جو خاص طور پہ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹس ہوئی ہے پاکستان کی داخلی سیاست میں، جو ایک فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. خیر میں نے تو اس پہ فیس بک پہ بھی لکھا تھا، اپنی اوپینین میں سامنے رکھ دیتا ہوں، اس پہ پھر آپ کا جو بھی ہے تبصرہ ہے. ظاہری بات ہے بعض اوقات انسان کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو 2017 میں جب پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کو ایک نااہل قرار دیا گیا تھا، خیر اس وقت بھی میں نے لکھا تھا، تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ انتقامی سیاست میں ہوا ہے. عدالتیں اگر میرٹ پہ فیصلے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو قانون کے مطابق فیصلے کریں، لیکن جب میرٹ پہ فیصلے کریں تو بہت سارے لوگ پھنستے ہیں. سیدھی سی بات ہے، یہاں کوئی بھی نہیں بچتا. تو ساروں نے کرپشن کیا، اس میں سے 2-4 کو آپ قربانی کی جو ہے وہ اس پہ چڑھا دیں، بھینٹ چڑھا دیں، تو اس میں سسٹم آپ کا ورک نہیں کرے گا، اس کو انتقامی سیاست کنسیڈر کیا جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا تو یہ پھر کہیں رکے گا نہیں. خیر بہرحال وہ معاملہ تو ہو گیا سو ہو گیا اس وقت. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست تھے بڑے متحرک تھے اور بڑے جوش و خروش میں تھے، ٹھیک ہوا ہے اور کرپٹ لوگوں کو سزا ملی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف اب عمران خان صاحب کا جب معاملہ ہوا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جی اس میں ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ یہ سارے کام کروا رہی ہے. نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ بھی ان کی طرف سے آیا تھا، پھر عمران خان صاحب کی نااہلی کا فیصلہ بھی ان کی طرف سے آیا، اور نواز شریف صاحب بھی تقریباً 3 مرتبہ میرے خیال میں حکومت سے تو گئے ہیں. اسی طرح بے نظیر بھٹو کا بھی دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو شہباز شریف کا دورہ اس کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، 4 مرتبہ تو ہو گیا نا. ہاں اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں کبھی آ ہی نہیں پائی نا. تو اس میں میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم اس وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں یہ بھی کسی پریشر اور دباؤ کے تحت آ رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے. پہلے نااہلی کا فیصلہ آیا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک اور فیصلہ آ گیا، یہ 14 سال کی جو سزا کا فیصلہ تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی وہ خلا کی جو عدت کیس میں بھی جو ہے وہ فیصلے آ رہے ہیں. تو اب سب مطلب ہمیں لیکن بدنامی بہت ہو رہی ہے. میرے جتنے غیر ملکیوں سے تعلقات ہیں وہ مجھے روز میسیجز کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہنے کو ان کو کچھ نہیں فرق پڑتا. ہم کہیں گے کہ لک ہو از ٹاکنگ، لیکن فرق پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن کو وہ جو اس کا وہ اسکیم بنا تھا، وہ جو اسکینڈل بنا تھا اس کا اپنی سیکریٹری کے ساتھ، اس کی بنا پہ اس کو جانا پڑا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو خصوصاً یہ جو ریسنٹلی فیصلہ ہے اس پر میں نے بہت اشیمڈ اپنے آپ کو بھی محسوس کیا، امبیرسڈ محسوس کیا، کیونکہ آپ کی سیاسی مفادات یا آپ کی پارٹی بازیاں یا آپ کی سائڈز ایک طرف
لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈے فرسٹ سے جو بشریٰ بی بی کا ہم نے کردار دیکھا ہے پردے کے حوالے سے، یہ بہت کمنڈیبل ہے. ہمارے پاس پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک خاتون اول ہونے کے باوجود اس طرح سے وہ پردے کا خیال کر سکیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب انہوں نے ہالووین کی تقریبات کی، وہ ہالووین کے اندر بھی اس کو ان کے پردے کو نشانہ بنایا تھا، اور اس وقت بھی جو صاحب فکر لوگ تھے انہوں نے بہت احتجاج کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. وہی بات ہے کہ دنیا کہیں کس طرف جا رہی ہے اور ہم بس پاگلوں کی طرح اس بات پہ الجھے ہوئے ہیں کہ کس کو کہاں پہ. اس میں پھر وہی بات ہے کہ سیاسی پارٹیز اگر جو ہے ہمارے ہاں وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور کھلونا نہ بنے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں. اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا ہم ایک حد تک ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود آ کے تو یہ کام نہیں کر رہی. اب صورتحال ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی وہ بنی ہوئی ہے کہ محلے میں 2 بندوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ جی ایک محلے کے بدماش کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ذریعے اس دوسرے کی کٹ لگوا دیتا ہے. اب دوسرے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ بدماش ہی ہے بس، تو کیوں نہ میں اس کو دوست بنا دوں. دوسرا پھر کیا کرتا ہے جو اس کو دوست بنا کے پہلے کی کٹ لگوا دیتا ہے. صورتحال ہمارے یہاں یہی چل رہی ہے، اور سب کو اب پتہ چل رہا ہے کہ جی بادشاہ جو ہے نا اس وقت ننگا ہے، اور لوگ اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے اس کے ننگے ہونے کو. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی بادشاہ ننگا ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کم از کم اپنا نکر اور بنیان ہی پہن لو، لباس پہننا تو اگر تمہیں نصیب نہیں ہو رہا. بالکل. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے خاص طور پہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں کہ وہ یہ کم از کم انتقامی سیاست سے نکل جائیں. جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے نہیں جی نواز شریف کے خلاف ٹھیک ہوا تھا، عمران خان کے خلاف غلط ہوا تھا، دیکھیں آپ اس بات پہ سٹینڈ کبھی لے ہی نہیں سکتے. تو زبیر بھائی یہ جو پھر پی ڈی ایم جو بنی تھی وہ میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی دفعہ شیر بکری کہہ لیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی گھاٹ پہ آ گئے تھے، لیکن بہرحال وہ بھی نہیں بن سکا، وہ بھی بات نہیں بن پائی. دیکھیں آپ کھل کے لڑیں، آپس میں لڑیں نا، تیسری پارٹی کو انوالو کر کے ایک دوسرے کو کٹ کیوں لگواتے ہیں؟ آپس میں لڑیں. سیاست کا میدان کھلا ہوا ہے، تو عدالتوں کو کبھی انوالو کر لینا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر کے، آپ دیکھیں کئی ججز نے استعفے دیے ہیں، ہاں ان کو خرید لینا، پریشرائز کرنا، ایک دوسرے کے خلاف فیصلے کروانا، یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اس میں آپ لوگ کھیل تماشا بنتے ہیں. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، دوسرے کی باری آتی ہے تو آپ واہ واہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مٹھائیاں باندھتے ہیں. جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو آپ کو سارے دکھ اور غم یاد آ جاتے ہیں. اس سے اب نکلنا چاہیے، اس سے نکلنا چاہیے. اگر آپ نہیں نکلیں گے، اپنا معاملہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے، دوسروں کو رگڑا لگاتے رہیں گے، وہ معاملہ نہیں چلے گا. آپ اس پہ زیادہ دیر نہیں سٹینڈ لے سکتے. پھر آ جائیے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز پر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ ضبط نفس ہے، اور یہ ہمیں پھر جو دنیا کے بہترین انسان تھے انبیاء، ان سے ہمیں نظر آتی ہے. پچھلے دنوں ہی داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ پڑھ رہی تھی، تو خود کو بھی بہت سوچنے کا موقع ملا اور سبق اٹھانے کی کوشش کی. ایک قصہ جو ہے عموماً پڑھا کرتے تھے لیکن توجہ نہیں جاتی تھی. داؤد علیہ السلام جیسا باجبروت بادشاہ جو ہے نا تاریخ میں نہیں گزرا. سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے وہ داؤد علیہ السلام کی بنائی گئی بادشاہت کے اوپر ہی قائم تھی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں ایک میریکولس آسپیکٹ شامل تھا، لیکن یہ اور آج بھی جو اسرائیل جن جن علاقوں کے پر دعویٰ کرتا ہے وہ داؤد علیہ السلام کے علاقے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ بنی اسرائیلی جو ہے یعنی یہود جو ہیں وہ اور نصارہ جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بادشاہ مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بہت گندے گندے قصے جو ہیں وہ لگائے گئے مشہور ہیں. کیے ہیں. جی. تو وہ قصہ وہ والا سامنے آیا کہ جب وہ داؤد علیہ السلام عبادت فرما رہے تھے تو کچھ جو افراد ہیں وہ دو افراد آ گئے تھے، دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. اچھا، اس کی تفاسیر میں بہت ساری آراء ہیں مفسرین کی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام بڑے منظم شخص تھے، اور ہمیں سمجھ آتی ہے اتنی بڑی بادشاہت سنبھالنا. اور پھر احادیث کے مطابق ان کی 1000 بیویاں تھیں، اور نبی جو ہے وہ تو آنر خاندان کا اور اولاد کا، اور وہ کوئی اس کا وہ عیاش بادشاہ والی تو حالات ہوتے نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی جو بہترین کمائی ہے وہ داؤد علیہ السلام کی تھی جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے آپ کے روزے کی تعریف فرمائی کہ بہترین روزہ وہ تھا جو داؤد علیہ السلام رکھتے تھے. تو پھر روایات کے مطابق
آپ نے اپنے ایام کے 3 حصے کر رکھے تھے. ایک دن آپ اپنے خاندان کو دیتے تھے, ایک دن آپ اپنی عبادت کو دیتے تھے, اور ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیا کرتے تھے اپنی حکومت کو. اور ایک دن ان کو شاید کچھ فخر اور ناز محسوس ہونے لگا کہ واہ بھائی واہ, یہ تو بڑی کمال کے مینجمنٹ ہے, ملٹی ٹاسکنگ اور اتنے پرفیکٹ اسکیل پر, اور اتنی بڑی وہ چیز. بہرحال یہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ خوشحال کی آزمائش اپنی ہوتی ہے اور بدحال کی آزمائش اپنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی نعم العبد کہا ہے, انہ اواب, اور ایوب علیہ السلام کو بھی ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے ہیں. تو بات یہ کہ بہرحال میں خود ہی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہ جو ان پر آزمائش آئی تھی, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. قرآن مجید بس یہی بتاتا ہے کہ وہ سوال ہی اس نے کیا کہ بھئی اس کی 99 ہیں دمیاں اور مجھ سے ایک اور بھی مانگ رہا ہے, آخری میری والی بھی مانگ رہا ہے. مجھے یوں لگا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ سبق سکھایا ہے کہ یہ سب عطا میری تھی, تو فخر کا یا اطمینان کا یا اوور کانفیڈنس کا کون سا موقع تھا. اور یہ والی چیز اللہ اپنے انبیاء کو سکھاتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ماشاء اللہ نہیں کہہ پائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق اچھی طرح سکھایا. موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا علم کا, تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی شاید سوچا کہ میں ہی سب سے زیادہ عالم ہوں, اور شاید ٹیکنیکلی وہ صحیح بھی بات کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خضر کی شاگردی میں دیا. تو اپنے انبیاء کی تو اللہ تعالیٰ تربیت ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سعادت مند ہوتا ہے وہ سبق حاصل کرتا ہے, وہ اپنے جو ہے وہ نفس کے اوپر خود محاسبہ کرتا ہے, اور خود محاسبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سعادت میں برکت میں اضافہ فرماتے ہیں, پھر اس کو جہاں بانی اور جہاں گیری اس. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہماری آزمائشیں ہیں یہ در حقیقت ہمارے زندہ ہونے کا ایک جو ہے ذریعہ بھی ہیں. خاص طور پہ ابھی جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ دل نہیں چاہتا وہ جو وہاں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھنے کو, لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا تجھے کسی بحر سے آشنا کر دے, نہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو اضطراب ہے نا یہ زندگی کی لائف لائن ہے, اور جہاں پہ اضطراب ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ موت جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اپنی سیلف گروتھ کے لحاظ سے اور سیلف ڈسپلن کے لحاظ سے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ خاص طور پہ آج کل کے ہمارا جو نوجوان ہے اس کے لیے مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایک جو اپنا آپ اپنے ہاتھ سے نکلا پڑا ہوتا ہے اس کو کوئی سنبھالنے کے طریقے ہونے چاہیے. اور یہ ہے کہ نوجوانوں کا یہ کہنا کہ ہمیں کچھ نہ کہو. اچھا ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن آپ اپنے آپ کو کچھ کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ بی دی مین آف یور سیلف. تو یہ ہے کہ میں اسی سوال کے ساتھ اپنی ہم بات کو بھی ختم کرتے ہیں. ہمارے جو سننے والے نوجوان ہیں وہ یہ بتائیں کہ ضبط نفس کی آغاز کہاں سے کیا جا سکتا ہے, کون سا وہ لمحہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو یہ سوچے کہ دس از می, میرا پرپس, میرا کام, میرا یوز اس میری ماحول کے اعتبار سے وہ کیا ہو سکتا ہے, اور کیا میرے خواب ہیں اور ان خوابوں کو میں نے کیسے پورا کرنا ہے. صحیح ہو. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہم آج کا یہ جو پروگرام ہے بس انہی کلمات کے ساتھ ان کا اختتام کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ سے. جزاکم اللہ خیرہ, والسلام ورحمۃ اللہ.